يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. عام طور پر جب کسی آدمی کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مستورات سے مخاطب ہو تو چند باتیں جو خاص طور سے خواتین کے لیے ہیں ان کے بیان کرنے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں. لیکن اگر قرآن و حدیث پر نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چند احکام کو چھوڑ کر ساری چیزیں مردوں اور عورتوں کے درمیان مشترک ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو چاہتے ہیں وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، برابر ہے. اور معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ دونوں طرف کوتاہیاں بھی تقریباً ایک جیسی ہیں. کہیں کہیں ایسا سننے کو ملتا ہے کہ خواتین سے مقررین بعض خاص موضوعات پر مستقل بات کرتے ہیں تو ان کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے انہی باتوں کو کیوں کہا جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا جو دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سب سے اہم چیز عقائد ہیں. اللہ پر عقیدہ رکھے بندہ، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اور خاص طور سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو چیز دے کر بھیجا ہے، دین کے جتنے بھی احکام دے کر بھیجا ہے ان سب پر ایمان رکھے، اللہ کو اپنا معبود مانے، اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک نہ سمجھے، آخرت پر ایمان رکھے. وہ جو تفصیلات آپ کو معلوم ہیں ایمان کی، وہ سب عقائد کا حصہ ہے اور یہ مشترک ہے. مردوں اور عورتوں کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور عام طور پر اگر کہیں کوتاہی ہے تو وہ بھی دونوں میں یکساں ہے. دین کا سب سے بڑا اور بنیادی حصہ یہی ہے جس کے بغیر دین کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو ٹھیک رکھیں. دوسرا حصہ ہے دین کا عبادات.
عبادات میں ایک پہلو تو ہے عبادتیں کرنے کا طریقہ، اس میں کچھ احکام میں فرق ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ باقی عبادت کا مطالبہ جس طرح مردوں سے ہے اسی طرح عورتوں سے بھی ہے۔ جو عبادتیں مردوں کے لیے ہیں تقریباً وہی سب عبادتیں عورتوں کے لیے ہیں۔ تو دوسرا حصہ عبادت ہے اور اس کو بھی اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں سامنے رکھنا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور سے دیندار مسلمان ان دونوں چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں، عقائد کا اور عبادات کا، لیکن دین انہی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ معاملات ہیں۔ معاملات کے سلسلے میں عام مسلمانوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ خرید و فروخت کس طرح کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ معاملات، اس معاملے میں جو دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی کوتاہی ہوتی ہے، جبکہ یہ دین کا بڑا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا حصہ معاشرت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں چوتھا حصہ اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے انسانوں کے اندر پائی جانے والی صفات۔ آدمی سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، اس کے مزاج میں حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں سے وہ بدخواہی نہ کرتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، وہ صحیح بولتا ہو، وہ اپنا طریقہ دوسروں کے ساتھ صحیح رکھتا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ پر یقین ہو۔ یہ ساری صفات جو انسان کی صفات ہوتی ہیں وہ اخلاق ہیں۔ اور پانچواں حصہ وہ ہے جو معاشرت کہلاتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ اور برتاؤ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عام طور سے اخیر کے دو معاملات میں اکثر لوگوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت بہت ہی مختصر بات کرنے کا موقع ہے، اس لیے ہم نے خلاصے کے طور پر پورے دین کی بات بھی کہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات ہیں یا جو صورتحال ہے اس میں آخری جو نمبر ہے معاشرت کا، اس کے سلسلے میں کوتاہیوں کا بڑا دخل ہے۔ ہم اللہ کے جن بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ساس بہو کے ساتھ یا بہو اپنی ساس کے ساتھ یا پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، یہ جن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ متعین کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ چونکہ مستورات زیادہ مخاطب ہیں تو ایک دو باتیں اس پہلو سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گھروں کے اندر جو معاملات کا بگاڑ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، تو اس میں دو قسم کے معاملات ہیں، ایک اختیاری ہیں اور ایک غیر اختیاری ہیں، اور ہم لوگوں کے یہاں دونوں میں غلطی ہوتی ہے۔ پہلے غیر اختیاری کی بات کرنے مختصر کرنی ہے۔ غیر اختیاری کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیری طور پر باتیں پیش آتی ہیں۔ گھروں میں اگر ہم بات کو محدود کریں شوہر اور بیوی تک، تو ایک کوتاہی شوہر اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے غیر اختیاری معاملات میں، اور ایک کوتاہی بیوی یا اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی کمانے کی کوشش کرتا ہے، روزگار کے لیے محنت کرتا ہے، مگر اس کی محنت کا نتیجہ کتنا نکلے گا، آمدنی کتنی ہوگی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنا اختیاری عمل ہے کرنا، اور ملنا کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب اگر کسی آدمی کی محنت تو جاری ہے مگر آمدنی کم ہے تو ہماری خواتین اس پر پریشان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔
پیسہ لاؤ، ہماری ضرورتوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری خواہشات پوری ہوں، ہمارے شوق پورے ہوں۔ گھروں کے اندر بڑی تعداد میں معاملات کی خرابی میں اس کا دخل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے انہی باتوں پر، اور شوہر کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ آپ غور کریں کہ جو معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس پر جھگڑا کیسا؟ اگر کوئی شوہر کام نہیں کرتا تو بالکل ٹھیک ہے بات، اس سے جھگڑنا پڑے گا، وہ تو اپنے اختیاری کام کو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کام کر رہا ہے تو اب آمدنی اختیاری چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اس تقدیری معاملے میں ہم بھی شریک ہیں، یعنی عورتیں بھی شریک ہیں، مرد بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی تقدیر کا وہیں دے رہے ہیں، تو جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، نہ کم ملے گا نہ زیادہ۔ تو یہاں اس پہلو سے خواتین کو اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ ہے جو غیر اختیاری ہی ہے، اور اس میں مرد اور ان کے گھر والے زیادتی کرتے ہیں، اور وہ ہے اولاد کا مسئلہ۔ گھروں کے اندر بہت سارے گھروں میں مصیبت اس لیے آتی ہے کہ یا تو مثلاً اولاد نہیں ہوئی تو اب شوہر ناراض ہے، شوہر کی والدہ جو ساس ہیں بہو کی وہ ناراض ہیں اور بیوی کو بہو کو تنگ کر رہی ہیں اس لیے کہ اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات وہ ہوتی ہے کہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ کسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دے دی، اب وہ شوہر بھی ناراض ہے اور شوہر کی ماں اس سے زیادہ ناراض ہیں، وہ ساس صاحبہ جو ہیں۔ حالانکہ ہم سب کا قرآن پر ایمان تو بالکل پکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ باری تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن میں واضح کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا کر دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کو اولاد نہیں دی ہے تو اس کا مفہوم یہ کوئی نہ سمجھے کہ دے نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر تھے، مگر اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، جانتے ہیں کس کے لیے کیا خیر ہے۔ تو یہ عورت کا اختیاری معاملہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر گھر میں بہو کو ستایا جائے گا تو یہ بالکل ناجائز کام ہوگا۔ یہ دو باتیں وہ ہیں، مثال کے طور پر کی ہیں میں نے عرض، معاملات تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وہ جس میں غیر اختیاری صورتحال ہے اور شوہر مظلوم ہے، بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جس میں بیوی مظلوم ہے، شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ باقی معاملات اختیاری ہیں۔ اختیاری معاملات وہ ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے نمونے اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں کے نمونے ہم سب کے لیے اسوہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کو تو یہ حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ نے آدمی کے اچھا ہونے کا معیار یہی بنا دیا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نمونہ پیش کر دیا آپ نے کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کے جو گھر کے نمونے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ
ہماری مقدس مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن انہوں نے زندگی گزاری، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضور کی زندگی کیسی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اختیاری طور پر ایسی زندگی گزارتے تھے جو بڑی تنگی والی تھی، اس میں پیسہ نہیں تھا، پیسہ تھا لیکن سارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، اپنے گھر کے لیے نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ سب نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض مرتبہ دوسرا چاند آ جاتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو آپ اس پر غور فرمائیں کہ یہ بات کہ اس طرح سے حضور نے زندگی گزاری، کیا آپ کی مقدس بیویاں اس میں شریک نہیں تھیں؟ وہ بھی اس کو برداشت کرتی تھیں، اسی طرح رہتی تھیں جیسے حضور زندگی گزارتے تھے، اور اسی کا پھر یہ نتیجہ تھا کہ ان کو وہی عادت پڑ گئی تھی زندگی گزارنے کا، وہی طریقہ ہمیشہ کے لیے ان کا بن گیا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ بعد کی بات ہے، بہت بعد کی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم تھے اور امیر المؤمنین تھے، اس وقت میں انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے خرچ کے پیسے وہ بھیجا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک بڑی رقم ارسال کی، اور انہوں نے اپنی باندی کو ساتھ لے کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سارے دن وہ تقسیم میں لگی رہیں، اور شام کو جب سارا پیسہ ختم ہو گیا اور افطار کا وقت آیا تو انہوں نے باندی سے کہا کہ کچھ افطار کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، افطار کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ایک سوکھی روٹی رکھی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یاد دلا دیا ہوتا تو میں ایک آدھ درہم رکھ لیتی افطار کے لیے، یعنی سارا خرچ کر دیا۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے وہ ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت اس سلسلے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ان موضوعات پر بہت ہی حکیمانہ کلام فرماتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس معاملے میں بہت ہی مہارت عطا کی ہے۔ گھروں کے معاملات ان کی وجہ سے، ان کی ذریعے سے، ان کی برکت سے بہت سدھرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک سلسلہ تھا ان کے بیانات کا، اس میں ایک دن یہ بات فرمائی کہ گھروں کے اندر جو معاملات خراب ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھے کہ یہ عورت ہے، اس کا مزاج قدرتی طور پر الگ ہے۔ عورت مرد کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھے کہ یہ مرد ہے، اس کا مزاج مجھ سے الگ ہے۔ دونوں اگر ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کر کے چلیں تو زندگی مزیدار ہو جائے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک اپنے مزاج کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق دوسرے سے برتاؤ چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ مرد مرد ہے، وہ عورتوں کی طرح کیسے بات کر لے گا؟ عورت عورت ہے، وہ مرد کی طرح کیسے کام کر لے گی؟ اس کی مثال حضرت نے بہت سی مثالیں دی ہیں، ایک مثال میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مردوں کا قدرتی مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ مرد کے دماغ پر اگر کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کاروبار کی کوئی پریشانی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو مرد کم بولنا پسند کرتا ہے، زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اس کی فطرت ہے، چونکہ وہ اپنے مسئلے پر غور کر رہا ہوتا ہے اور اپنے مسئلے کا خود حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو وہ اپنی بات دوسروں سے زیادہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا، خود غور کرتا ہے، کم بولتا ہے۔ اب ایسے وقت میں مرد گھر میں آتا ہے اور وہ خاموش بیٹھتا ہے تو عورت کو کرید ہوتی ہے کہ صاحب بولتے کیوں نہیں؟ وہ اس کو بات کرنے پر مجبور کرتی ہے،
وہ بولنا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ بلوا رہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مرد غصے سے کچھ جواب دیتا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ میں نے ایسے کیا غلط بات کہہ دی جو مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، تو ادھر سے بھی غصہ ہو جاتا ہے اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں عورت نے یہ خیال رکھا ہوتا کہ یہ مرد کا مزاج ہے، اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جائے گا تب بات کر لیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس عورت کا فطری مزاج ہے کہ جب اس کے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو وہ زیادہ بولتی ہے، چونکہ وہ کمزور ہے، وہ اپنی بات دوسروں سے شیئر کر کے اطمینان محسوس کرتی ہے۔ اب وہ اپنے شوہر کو اپنی بات بتانا شروع کرتی ہے تفصیل کے ساتھ، اور ساری دنیا کے شوہروں کے درمیان یہ بات مشترک ہے کہ وہ آدھی بات سن کر کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا، اب ضرورت نہیں۔ آدھی بات سن کر سمجھ جاتے ہیں، چونکہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں مرد لوگ۔ اب وہ اس کو غصہ آتا ہے کہ میری بات بھی نہیں سنتے، نتیجہ ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اگر مرد رعایت کرے اور یہ سوچے کہ بھئی اس کی کمزوری ہے یہ، میں اس کی پوری بات سن لوں، کتنی بات ہوگی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، اتنا برداشت کر لے آدمی تو اس کی بھڑاس نکل جائے گی، وہ مطمئن ہو جائے گی، دونوں خوش ہو جائیں گے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک دوسرے کے فطری مزاج کی رعایت کر کے چلا جائے۔ حضرت سناتے ہیں کہ حضرت کے حلقے ہی میں بیٹھ تھے دونوں، شوہر بیوی، جوان تھے، 2-4 سال شادی کو ہوئے تھے، پڑھے لکھے اور مالدار تھے۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارا آپس کا جو معاملہ ہے وہ ایسا چل رہا ہے کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 6 مہینے کے بعد الگ ہو جائیں گے، طلاق لے لیں گے۔ یہاں آپ رک کر اندازہ کریں کہ سمجھدار لوگ کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ عام طور سے ناسمجھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ معاملے کا فیصلہ کر کے 6 مہینے تک پچھتاتے رہتے ہیں، اور سمجھدار آدمی فیصلہ کرنے کے لیے 6 مہینے لے رہا ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے شیخ ہیں دونوں کے، ہم نے ابھی اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا اپنا فیصلہ، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے ہم سے، اس لیے آپ کو بتانا ہے۔ حضرت نے دونوں سے الگ الگ بات کر کے حالات کو سمجھا، پھر دونوں کو بٹھا کر بات کی، وہ پردے میں تھی، اور فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو کیا فیصلہ لینا ہے وہ آپ جانیں، میں اس میں دخل نہیں دیتا۔ البتہ ایک سنت عمل آپ دونوں کو بتاتا ہوں، جب تک ساتھ ہیں تب تک تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ان کا جی بہتر ہے۔ تو حضرت نے شوہر سے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں آیا کرو تو باہر کے افکار، باہر کا بوجھ باہر چھوڑ کر اندر آیا کرو، فریش موڈ میں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے، نارمل کر کے آؤ اندر، سلام کرو اور آ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ۔ بیوی سے کہا کہ جب شوہر آیا کرے تو سلام کر لو، مسکرا کر استقبال کر لو، اور فوراً اپنا کام نہ بتاؤ، چند منٹ انتظار کر لو، شوہر سے ضرورت کوئی پوچھ لو، پانی کی، چائے کی، اس کے بعد جب وہ نارمل ہو جائے، فریش ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اپنی بات کرو۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، شام کر لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ دونوں 1 ہفتے کے بعد واپس آئے اور کہا کہ ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی اپنی غلطی، کہاں غلطی ہو رہی تھی۔ تو گھروں کے معاملات کو ہم آسانی سے خود ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی گھروں کو جس طرح سے ہمارے طرز عمل نے مصیبت کدہ بنا رکھا ہے، ہم ان کو راحت کدہ بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بیوی کا مقصد ہی اللہ نے سکون بتایا ہے، تو آدمی کو گھر میں آ کر سکون ملنا چاہیے، اس کے لیے دونوں کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، عبادات کے، عقائد کے، ان سب معاملات کو ٹھیک رکھتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا نظام صحیح بنا کے رکھیں، اور یہ سمجھ کر چلیں کہ
کہ جس طرح ہمارا حق ہے دوسرے کا بھی حق ہے، ہمیں دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اپنا حق وصول کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے یا بہت کم ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہم لوگ اگر اپنا لیں گے تو امید ہے کہ ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو تو دیگر اقوام کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، مگر آج ہم لوگ چونکہ دین و شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے معاملات سڑکوں پر آتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں ہمارا مذاق ہوتا ہے، ہمارے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جگ ہنسائی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں پھر، اور اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بہت اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود ٹھیک کریں اور اپنے گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلا کر جنت کا نمونہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں؟ جی دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وعلی آخرتنا بالتقوی۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے اور یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے، قرضوں سے نجات دے دیجیے، بے روزگاری سے اور بے برکتی سے بچا لیجیے۔ ہم سب کے رزق میں برکت فرمائیے، ہماری اولادوں کے رزق میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دین میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری یہ خواتین اپنے دل کی بہت سی باتیں کہہ نہیں پاتیں۔ اے اللہ آپ سب کے دلوں کی باتیں جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، سب کی تمناؤں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کی اور ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے اور بری تمناؤں سے ہم سب کے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ اولادوں کی طرف سے ہم سب کو سکون عطا فرمائیے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجیے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن بچوں یا بچیوں کی شادیاں نہیں ان کی خیر کی شادیاں آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں کو گناہوں سے خالی کر دیجیے۔ ہم سب کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے کام آسان فرما دیجیے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ ہم سب کے لیے اور ہمارے تمام متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔